سورہ قصص آتی ہے چونکہ اس سورہ مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ پورے قرآن کریم میں اس طرح تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان نہیں ہوا۔ کئی مقامات پر ان کا واقعہ بیان ہوا ہے، 9ویں پارے میں، پھر 19ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، 16ویں پارے میں بھی ہوا ہے، لیکن اس میں ایک اس کا انداز اپنا ہی ہے۔ اور شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کا واقعہ بیان کیا۔ سورہ قصص میں اس طرح جس طرح تمہید پچھلی صورت میں تھی نا، سورہ نمل میں یا سورۃ الشعراء میں کہ جاندار دیباچہ تھا، پریفیس آغاز، وہ اس میں وہ انداز نہیں اور ہے۔ بس ایک دو آیتیں ہیں نتلو علیک، ساتھ ہی تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک، ایک آیت قرآن کی سچائی کی بیان کی ہے، ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ فرعون بڑا ظالم تھا، تو اس نے خواب وہ دیکھا کہ اس کا جو ہے نا وہ محل وہ ایک انگارہ نکلا ہے اور وہ بنی اسرائیل کے مکانات میں سے نکلا ہے اور اس کے محلات کو ہے اس نے ان کو جلا دیا ہے۔ ان کو معبرین نے اس کو بتایا کہ یہ تو ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں بچے پھر بنی اسرائیل کے قتل کیے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کو پتہ نہیں چلا، حالانکہ اس کے جاسوس بھی تھے۔ جس معاملے کو اللہ تعالیٰ ہڈن اور خفیہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہڈن اور خفیہ ہی رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروا دی اور ان کی والدہ نے ان کی جو ہے نا وہ تربیت کی، پالا پوسا۔ اللہ کی قدرت، جوان ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، وہ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل کا قبطی کا، بنی اسرائیل پر وہ قبطی فرعون کے قبیلے کا ظلم کر رہا تھا، اس نے بنی اسرائیل والے نے مدد مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو مکہ مارا اور وہ قتل ہو گیا صحبن۔ اب اس کے بعد وہ ایک ڈسکلوز ہو گیا، اگلی رات تو پھر وہ بنی اسرائیل کا بندہ لڑ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تیرا تو کام ہی یہ ہے، تو بہرحال وہ ڈر گیا کہ کہیں مجھے بھی نہ مار دے، اس نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ موسیٰ تم نے کل بندہ قتل کیا تھا، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ ڈسکلوز ہو گیا، راز ظاہر ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک آ کے خبر دینے والے نے خبر دی کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہارے بارے میں مشورہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین چلے گئے۔ وہاں وہ واقعہ یہ سورہ قصص میں اب کچھ ابتدائی چیزیں میں نے اس سے ہٹ کے بیان کی، باقی سورہ قصص میں یہ سارا واقعہ اب چل رہا ہے۔ مدین میں وہ دو لڑکیاں تھیں، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ان کے والد نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، کہتے ہیں وہ شعیب علیہ السلام تھے، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے۔ پھر ان کا ان سے ایگریمنٹ ہوا کہ آپ کچھ عرصہ جو ہے نا وہ بکریاں چرائیں گے، 8 یا 10 سال ادھر ہے، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، تو 8 یا 10 سال بکریاں چلائیں، اس کے عوض آپ کے ساتھ انہوں نے طے کیا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پورا کیا۔ اب واپس پھر جو ہے نا مصر کی طرف آ رہے تھے، رستے میں آئے تو ایک جگہ آگ تھی، رات کا وقت تھا، اپنے اہل خانہ کو کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کے آیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ رسالت مل گئی۔ اب اشارہ یہ تھا کہ نبیوں کو رسالت جو ملتی ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بڑا علل اعلان، جاتے جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کو رسالت مل گئی۔ اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسالت مل گئی۔ اب آئے موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر تبلیغ کی، وہ فرعون کو وہ معجزات بھی انہیں دکھائے، نہ مانے، ہم وہ جادوگر ماضی کے مسلمان ہو گئے لیکن نہ مانے۔ اور یہ اس لیے یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ مطالبہ کرتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے معجزات ملے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تو لوگوں نے نہیں مانا سوائے وہ چند لوگ جو جادوگر مسلمان ہو گئے تھے، باقی فرعون یا اس کا قبیلہ وہ لوگ تو نہیں کنورٹ ہوئے تھے، اسلام کی طرف نہیں آئے تھے۔ تو اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر ضمناً پھر تمہیدی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس سے آپ کو محبت ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن جسے اللہ چاہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے، اور آپ کے لیے کوئی انسان بھی آپ کے سامنے دوزخ میں جائے تو آپ کو یہ گوارا نہیں تھا، لیکن آپ کا چچا ابو لہب، ابو جہل دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ تو ہدایت کے معاملے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بڑے دلائل ذکر کیے ہیں
کہ اگر رات ہی مسلط کر دے کون ہے دن لائے، دن ہی اللہ مسلط کر دے رات کون لائے؟ تو یہ اللہ ہی ہے سارا کچھ کرتا ہے، تمہارے رزق کا انتظام رات کو اس نے تمہارے آرام کے لیے بنایا، تو لہٰذا تم اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی ساورنٹی کو مانو۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، پھر قارون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ دیکھو قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، ساری توانائیاں ان کے خلاف اس نے صرف کی، تو لہذا اگر یہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار آپ کے خلاف کمپین کر رہے ہیں، آپ کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے آپ کی شان بلند رکھی ہوئی ہے، تو رکھنی ہے اور رہنی ہے۔ تو قارون کا انجام لوگوں نے دیکھا، قارون اپنا جتنا بھی مال تھا وہ حق سے روکنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کے مال سمیت محل سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ تو یہ واقعہ ایک طرح کا قریش مکہ کو بھی سنایا گیا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ تو قارون جسے اپنی علم پہ، اپنی ذہانت پہ، اپنے مال پہ بڑا گھمنڈ تھا، اللہ نے سارے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ تو تمہارے پاس اتنے خزانے بھی نہیں ہیں۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، کفار مکہ کو بھی تنبیہ، پھر اینڈ، اس کا جو اینڈ ہے نا سورہ قصص کا، وہ جاندار ہے جی، تکمیلہ۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ کہتے ہیں آخرت جو ہے نا، آخرت عاجز لوگوں کے لیے جو تکبر نہیں کرتے، جو زمین میں فساد نہیں کرتے، آخرت کی کامیابی ان کے لیے، جو اچھائی لائے گا اس کو بدلہ مل جائے گا، جو برائی لائے گا اس کی سزا مل جائے گی۔ تو لہذا تم نے حق کے ساتھ چلتے رہنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ آخری آیت ہے سورہ قصص کی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات، اس کا چہرہ، تو اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کا حکم چلنا اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا۔ اختتام پھر اللہ کی حاکمیت، اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ یا اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی پر کیا گیا۔ تو یہ سورہ قصص کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔